الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا نبی اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمة للعالمین محترم علماء کرام، حضرات صوفیاء کرام، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کے اراکین، سنی رضوی بردرن ان طریقت، مسجد و مدرسہ خانقاہ کے خادمین، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رب کریم کا یہ بے شمار کرم ہے، اس کے رسول کریم کا یہ فضل عظیم ہے۔ شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت گرامی کا صدقہ ہے کہ اس صدی میں ملت اسلامیہ کو ہاتھ آ گیا ہے دامن امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ سنو سنو، یہ سنت الہیہ رہی ہے، یہ عادت الہیہ رہی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتا ہے، سیدھی راہ چلانا چاہتا ہے، تو یہ رب کا انعام ہے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، یہاں تک کہ آخری نبی سلیکٹڈ، الیکٹڈ، لاسٹ ون، یونیورسل پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، جن کے ہاتھ جس نبی کا دامن آ گیا وہ ہدایت پا گیا۔ آخری زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ چاہا اور سوچا کہ نبی کے محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر کوئی راستہ مل جائے، ہدایت کا کوئی طریقہ مل جائے۔ بعض لوگوں نے اپنا مینٹل پاور یوز کیا، بعض لوگوں نے اپنا ووٹنگ پاور یوز کیا، بعض لوگوں نے نالج کی طاقت کے ذریعے، فیملی طاقت کے ذریعے، گروپنگ طاقت کے ذریعے، کاسٹ اور وطن، ٹن، زبان، نالج، ایجوکیشن، یہ جتنے مٹے
مٹیریل جتنے مادے تھے لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں نے چاہا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ ان مٹیریل پاور کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کر لیں، لیکن قدرت کا یہ اعلان تھا کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے میری ہدایت، میری معرفت، میری عبادت، میری بصیرت موقوف ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع پر اور اطاعت پر۔ اللہ کے آخری نبی ہماری ظاہری آنکھوں سے روپوش ہو گئے، اس کے بعد زمانہ آیا صحابہ کا، زمانہ آیا تابعین کا، زمانہ آیا تبع تابعین کا، زمانہ آیا علم دین کا۔ ساری کائنات بے چین ہے، اب ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اب سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اب اللہ کی عبادت کا راستہ کون بتائے گا؟ شریعت نے پکارا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے دنیا سے اوجھل ہو گئے، لیکن ان کا فیضان جاری ہے، ان کا قرآن جاری ہے، ان کا فرمان جاری ہے، ان کی حدیث اب بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس کے لیے اے صحابہ اور صحابہ کے دور میں رہنے والے انسانوں، تم صحابی کے دامن کو تھام لو۔ اصحابی قدجون بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اب ہدایت کا معیار، ہدایت کا بیلنس، ہدایت کی کسوٹی صحابہ کی غلامی میں رہ گئی۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ دین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اے رب کریم تیرے فضل پہ ہم قربان جائیں۔ الہا کریمہ کارسادہ مولایا ماوایا، الہا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہر سنچری میں، ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں کوئی بندہ سلیکٹ کر کے تو نے مجدد بنا کر بھیج دیا۔ دیکھو جی، یہ 5ویں صدی ہے، مجدد چاہیے، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، ہر زمانے میں الحاد و بے دینی کا سیلاب بڑھتا رہا۔ بے دینی دبے پاؤں اسلام کے اندر آنے کی کوشش کرتی رہی، الحاد سر اٹھاتا رہا، اور ملحد کے سر کو کچلنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کے دین کے سورج کو روشن کرنے کے لیے آفتاب نصف النہار کے سامنے لوگوں کو کیا گیا، اور ہر زمانے میں رب کریم نے مجدد کو بھیجا، یہاں تک کہ 13ویں صدی میں حضرت استاد المحدثین سیدنا و سندنا شیخ المحدثین و خاتم المحدثین حضور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 13ویں صدی کا رب کریم نے انہیں مجدد بنا کر بھیجا۔ ان سے پہلے بہت سے مجددین آئے، کیونکہ رب کریم کہ فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے کہ ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ تعالی ہر اینڈ آف دی سینچری پر رب کریم ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کو بھول جاتے، وہ لوگ جو کتاب و سنت کو بدلنے کی
اور ہدایت کے لیے جو راستہ محمد الرسول اللہ نے معین کیا ہے اس کو چھوڑ کر غلط باتیں جب دین میں لائی جاتی ہے، کتاب و سنت کا چہرہ بدلنے کی جب کوشش کی جاتی ہے، دین کے مزاج کو، نیچر کو جب بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کوشش صرف اس زمانے میں نہیں ہر زمانے میں ہوتی ہے. کبھی میرے دوستو یزیدیوں نے کوشش کی، کبھی نام نہاد خلفاء نے کوشش کی، کبھی بادشاہوں نے کوشش کی. حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ ان دنیا داروں کے یہاں اسلام پامال ہوتا رہا، اسلام کو پامال کیا جاتا رہا. لیکن سلام ہو ان مجددین پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بھیجا اور انہوں نے طاغوتی طاقتوں کا، الہاتی طاقتوں کا، بے دینی طاقتوں کا قرآن اور سنت اور محمد الرسول اللہ کے پیغام کے ذریعے مقابلہ کیا. 13ویں صدی میرے دوستو ختم ہو رہی تھی، اور 13ویں ہی صدی میں وہ دن ملت اسلامیہ کے لیے بڑا مبارک دن تھا. سیٹرڈے آفٹرنون، محلہ ذخیرہ بریلی سٹی میں خاتم المحققین قطب العالم حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر ہے، محلہ ذخیرہ ہے. آج بریلی کی دنیا میں ایک انقلاب آنے والا ہے. آج بریلی کی دنیا میں ایک مجدد کی پیدائش کے ظہور کا وقت ہے. 1272 13ویں صدی 10 شوال المکرم 14 جون 1856 میں ایک لڑکا پیدا ہوا. اللہ اللہ، اس پیدا ہونے والے لڑکے کی شان یہ ہے کہ جس لڑکے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا، عشق کا، اطاعت کا بیلنس اور معیار بننا تھا اور اللہ کو بنانا تھا، اس لڑکے کا نام محمد قرار پایا. اسم نے محمد کہہ کر پکارا، دادا نے احمد رضا کہہ کر سینے سے لگا لیا. المختار نے ان کو تاریخی نام دیا 1272. آؤ حضرت مولانا نقی علی خان، دی فادر آف آور امام مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. کیا پوچھنا ہے اس لڑکے کا کہ جو خود بھی ولی ہو، باپ بھی ولی ہو، دادا بھی ولی ہو، خود بھی محقق ہو، اسکالر ہو، ریسرچر ہو، عالم کتاب و سنت ہو، باپ بھی عالم کتاب و سنت اور دادا بھی قطب العالم حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے دوستو، گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہی ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، سارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں. اور بچوں کی پیدائش سے پہلے گھر کا سچویشن بتاتا ہے، باپ کی تمنا بتاتی ہے، ماں کی ادائیں بتاتی ہے کہ بچے کو کیا ہونا ہے. کہا یہی جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، میرا بچہ یہ ہو وہ ہو. دنیا کے جو میرے دوست عہدے ہیں، بی اے ہو، ایم اے ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دین سے ہٹ کر
یہ تصور اسلام میں بیکار ہے. لیکن یہاں جو لڑکا پیدا ہوا وہ تو مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا لڑکا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر شریف ہوئی تو طریقے کے مطابق استاد کو بلایا گیا. امن میاں آج بسم اللہ ہو جائے. اعلی حضرت کو ان کے والد ماجد پیار سے امن میاں کہا کرتے تھے. امن میاں بسم اللہ ہو جائے. استاد محترم بھی موجود ہیں، دادا جان بھی موجود ہیں، والد صاحب بھی موجود ہیں، اور 4 سالہ 4 ماہ 4 دن کا امام محمد رضا، آج کتاب و سنت کا عالم بننے والا، اس صدی کا مجدد، الف با تا تھا کے لیے اپنے استاد محترم کے حضور بیٹھا ہوا ہے. استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف با تا تھا، پڑھتے چلے گئے. اس کے بعد نمبر آیا لام الف کا. اندازہ کیے 4 سال کا بچہ، ہونہار پروا کے چکنے چکنے بات. اللہ اللہ، یہ نالج کہاں سے آ گیا؟ یہ لام الف. جب استاد نے کہا بیٹا پڑھو لام الف تو عرض کیا کہ حضور میں پہلے الف بھی پڑھ چکا ہوں اور لام بھی پڑھ چکا ہوں، تو اب یہ ریناؤنسیشن کیوں ہے، ری ریڈنگ کیوں ہے؟ میں پہلے ہی الف اور با اور لام پڑھ چکا ہوں، تو اب یہ پھر لام الف کیوں آ گیا؟ اللہ اللہ، ایک مجدد کے ظہور کا وقت ہے، ایک مجدد کے ظہور اور اس کے آثار ہیں یہ. اللہ اللہ. حضرت خاتم المحققین نے بیٹے کو، پوتے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، الف بھی تم پڑھ چکے ہو، لام بھی پڑھ چکے ہو، لیکن بیٹا لام اور الف میں بڑا اتحاد ہے، بڑی یونٹی ہے. لام کو یوں لکھو تو الف ہوتا ہے، اور الف کو لکھو تو لام کی شکل پیدا ہوتی ہے. بیٹا ان دونوں میں بڑا اتحاد ہے، اس لیے دونوں کو لا کر جمع کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ الف پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ لام پڑھے اور لام پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ الف پڑھے. میرے دوستو، یہ باتیں تھیں اشارات اور کنایات کی جو ان کے دادا نے فرما دی، اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ایک دن پڑھتے پڑھتے قرآن میں ایک لفظ آیا. میرے دوستو، جن نفوس قدسیہ سے اللہ کام لینا چاہتا ہے ان کی زبان کو، ان کے قلم کو، ان کے عمل کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. وہ جو بولتا ہے قدرت بولتی ہے، وہ جو کرتا ہے قدرت کرتی ہے. اس کے عمل میں خدا کی قدرت کا ظہور، اس کی زبان میں خدا کی مشیت کا ظہور. جو وہ بولتا ہے وہ خود بولتا نہیں، قدرت بولتی ہے. اللہ اکبر. ایک مقام آیا قرآن مقدس میں، ابھی یہ 4-5 سال کی عمر ہے، اللہ اللہ، جس میں ایک لفظ ایسا آیا کہ جو قرآن عظیم میں وہ لفظ، میرے دوستو اتفاق سے قرآن عظیم کے زیر زبر میں کاتب کی غلطی کی وجہ سے وہ لفظ لکھ گیا تھا. استاد نے فرمایا کہ بیٹا یہ پڑھو، لیکن آپ کی زبان سے وہ لفظ نہیں نکل رہا تھا، اور لفظ وہ نکلتا تھا جو صحیح تھا اور قرآن میں موجود تھا. استاد نے کہا امن میاں یہ پڑھو، لیکن جب استاد فرماتے تو ان کی زبان سے وہی لفظ نکلتا جو صحیح تھا. قرآن جو دیکھا گیا میرے دوستو، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ امن میاں
کے منہ سے اور زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ صحیح ہے، اور قرآن جو سامنے رکھا ہوا ہے اس میں رائٹر کی غلطی کی وجہ سے زبر پڑ گیا ہے، ورنہ جو کچھ امام محمد رضا کی زبان سے نکل رہا ہے وہی صحیح ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ سے عرض کروں کہ امام حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد 200 سال میں اتنا بڑا جینس اور اتنا عظیم عالم، اسکالر، ریسرچر، محقق اور مجدد ان 200 سالوں میں اس آسمان کے نیچے زمین پر نظر نہیں آتا۔ اللہ اللہ، 10 سال کی عمر میں عالم یہ ہے کہ تمام کتابوں پر عبور حاصل ہو گیا، اور 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں انہوں نے سارے علوم کو حاصل کر لیا، اور غوث العظم کی یہ شاندار کرامت اور عظیم کرامت بن کر امام محمد رضا کا ظہور ہندوستان میں ہوا۔ 13 سال کا لڑکا جس کو بات کرنا نہ آئے، 13 سال کا لڑکا جو پرائمری کی منزلوں سے گزرتا ہوا مشکل سے ہائی اسکول پہنچتا ہے، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ سارے علوم پر کنٹرول ہے، سارے علوم پر امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سکہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ نے 1294 میں مارہرہ شریف اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا کر سیدی آل رسول احمدی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد ہی ان کے پیر و مرشد نے ساری اجازت دے دی، سلسلے عالیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ اور چشتیہ اور سہروردیہ ساری اجازت دے دی، سارے علوم کی اجازت دے دی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور، آپ کی خانقاہ میں تو لوگ 10 12 سال رہتے ہیں، پھر جا کر ان کو خلافت ملتی ہے، مگر یہ لڑکا ابھی آیا، ابھی یہ مرید ہوا، ابھی یہ بیعت کی، اور ابھی آپ نے سارے سلسلے کی اجازت دے دی۔ ان کے پیر و مرشد سیدی آل رسول نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، لیکن احمد رضا یہ پہلے ہی مکمل ہیں، پہلے ہی یہ کامل ہیں، کمپلیٹ ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ ان کو کنیکشن کی ضرورت تھی، بیعت کے بعد کنیکشن ان کو مل گیا، اب میں نے ساری اجازت ان کو دے دی۔ میرے دوستو، سارا معاملہ تو کنیکشن کا ہے۔ ستیزہ کار عدل سے رہا ہے دائم روگ، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہر زمانے میں یہی کوشش کی گئی، مکہ اینڈ کمپنی، بو جہل اینڈ کمپنی، بولہب اینڈ کمپنی، سارے لوگوں نے یہی کوشش کی کہ محمد الرسول اللہ سے رشتہ لوگوں کا ختم ہو جائے۔ 14ویں صدی میں بھی یہ کوشش شروع ہو گئی کہ ہی از اے مین، ہی از اے کامن مین۔ جی میرے دوستوں، لوگوں نے کہا کہ یہ تو آدمی ہے، ہی ہیز نو پاور، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، جی وہ کچھ نہیں جانتے، معاذ اللہ، ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ۔ نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے، نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے 14ویں صدی میں یہ کوشش ہوئی۔ اللہ اکبر، رب کریم کی رحمت کو میرے دوستو پیار آ گیا اپنے بندوں پر، اور رب کریم نے کرم کیا
اور امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا۔ میرے دوستو، 14ویں صدی شروع ہو رہی ہے، محرم کا چاند نظر آنے والا ہے۔ 14ویں صدی کا پہلا سال اور پہلے سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہونے والا ہے۔ محلہ سوداگران ہے۔ 28 سال 2 مہینے اور 20 دن کا ایک نوجوان اپنے والد ماجد کے مصلی پر اور مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 28 سال 2 مہینے 20 دن۔ یہ 13ویں صدی میں آپ نے 13ویں صدی میں آپ کو اللہ نے 28 سال 2 مہینے 20 دن عطا فرمائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور محرم کا چاند نظر آ گیا، اسلامک ایئر کا پہلا مہینہ، 14ویں صدی کا پہلا مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا چہرہ بدلا بدلا سا ہے، رنگ بدلا بدلا سا ہے، چہرے پر جلال اور کمال کی نشانی دکھائی دیتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس صدی میں تجدید کا سورج ظاہر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے آپ کا رنگ بدلا بدلا دیکھا۔ 14ویں صدی شروع ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے چہرے پر ایک چینجنگ ہے، ایک تغیر ہے، ایک تبدل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں صدی بدل رہی ہے، ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ میرے دوستو، آپ نے بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، ہماری قوم کا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم صرف لینا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، لاؤ، مور اینڈ مور، گیو می، گرانٹ می، گیو می۔ اللہ یہ گرانٹنگ اور یہ گیونگ اور مور اینڈ مور کا یہ نعرہ کب تک لگایا جاتا رہے گا؟ کبھی آپ نے دینے کی بھی کچھ کوشش کی ہے؟ خالی لینا ہی آتا ہے۔ رزق کا حال یہ ہے کہ ہمارا دسترخوان دنیا بھر کی کوانٹیٹی سے بھرا ہوا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ خیال بھی کیا کہ ان نعمتوں کے کھانے کے بعد جو رازق ہمیں رزق دے رہا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے یا نہیں؟ حال یہ ہے کہ ہمارے جیبوں میں، نوٹوں کی گٹیاں میں، اس زمانے میں اب میرے دوستو 1000 کی بات نہیں، اب تو ملین کی بات آ گئی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ قبر کی وہ تاریک کوٹری جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ چراغ ہوگا، نہ لائٹ ہوگی، نہ میرے دوستوں فرنیچر ہوگا، نہ بیڈ ہوگا، نہ میٹریس ہوگا، نہ ٹیلی فون کال ہوگا، نہ سروینٹ ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی اہتمام ہے؟ قوم کا مزاج یہ ہے کہ مور ہے مور، لاؤ، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ۔ بیٹا باپ سے مانگ رہا ہے، باپ دادا سے مانگ رہا ہے، بلکہ یہاں مانگنے کی بات نہیں، باپ مرے تو اس کی جائیداد بھی مل جائے، جی یہ دنیا ہے اس کی دکان بھی مل جائے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم لینا ہی چاہتے ہیں لیکن دینے کے لیے کوئی آدمی تیار نظر نہیں آتا۔ غوث العظم اللہ نے بنایا کیوں؟ انہوں نے سب کچھ دیا۔ خواجہ اعظم اللہ نے ان کو بنایا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ دیا۔ میرے دوستو، سیکریفائس اور قربانی یہ تو ڈکشنری میں لکھا ہوا، ڈکشنری میں جا کر پڑھیے کہ سیکریفائس اور قربانی اور یہ جو فیتھفل اور ڈیوٹیفل اور جانے یہ کیا کیا اور سنسیریٹی، یہ الفاظ میرے دوستو اس کی میننگ جو ہے وہ ڈکشنری میں جا کر آپ دیکھیں۔
باقی یہ کہ ان آؤٹ ڈکشنری کے علاوہ بھی کہیں سنسیئرٹی ہے، کہیں میرے دوستوں سیکریفائس کا جذبہ اور سیکریفائس کی اسپرٹ نظر آتی ہے، تو میرے دوستوں ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ وی آر ان دس فیلڈ 0/0 میرے عزیزوں، میرے دوست، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ لیکن میرے دوستوں وہ کتنے ہوں گے؟ پہلے لوگ 100 میں 1 ملتے تھے، اب تو 1000 میں بھی 1 آدمی سنسیئر نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مجدد کے ظہور کا وقت ہے، 14ویں صدی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اور قلم اور دعوات کے چیمبر میں، پین اور انک پاٹ کے چیمبر میں ایک عظیم مجدد بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، 14ویں صدی کے شروع ہوتے ہی ایک ہنگامہ تھا، اور آپ نے کتاب اور سنت کے ذریعے محمد الرسول اللہ کے دین کی خدمت کی۔ فرمایا کہ میری زندگی کے 3 ویز ہیں، وے آف سروس، میری سروس کے 3 ویز آف سروس، میری سروس اور خدمت کے 3 راستے، میری تمنا، میری وش، ڈیزائر، میری ایکٹیویٹیز، میری موومنٹ، اس کا بیس جو ہے وہ 3 ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ پروفیٹ ہوڈ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور عزت و عظمت کی حفاظت۔ فرمایا کہ آفس آف دی پروفیٹ ہوڈ، سروس آف دی پروفیٹ ہوڈ، ریسپیکٹ آف دی پروفیٹ ہوڈ اور لو آف دی پروفیٹ ہوڈ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کہ اس کی حفاظت یہ میرا پہلا مشن ہے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ صحابہ کے اندر میرے دوستوں یہ جذبہ تھا، انہوں نے جو کچھ جانا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ کیا، محمد الرسول اللہ نے جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے، اور جو کچھ فرما دیا وہ دین ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ فرمایا کہ پروفیٹ ہوڈ، لو آف دی پروفیٹ ہوڈ، اس کی حفاظت۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ کو اپوز کرتے، اپوزیشن میں جو لوگ ہیں، جن کی آنکھیں اس چمکتے ہوئے سورج کا نظارہ نہیں کر سکتی، جو آفتاب نبوت اور ماہتاب رسالت کی روشنی نہیں دیکھ سکتی، جن آنکھوں میں الحاد و بے دینی کا دھول بھرا ہوا ہے اور مٹی بھری ہوئی ہے، فرمایا کہ نمبر 2، میں ہر بے دین کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی محمد الرسول اللہ کا منکر ہوگا، صحابہ کا منکر ہوگا، اہل بیت کا منکر ہوگا، اولیاء کاملین کا منکر ہوگا، میں ان سارے آقاؤں کی جانب سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے جو چل رہا ہے، دعوات ہے جو رکھی ہوئی ہے، اور کتابیں ہیں جو لکھی جا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت آج وجہ کیا ہے؟ آپ کسی کے متعلق کہہ دیجئے کہ یہ صاحب قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ صاحب چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ صاحب سہروردی اور یہ صاحب نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ میرے دوستو ٹھیک ہے، یہ باتیں دنیا میں چلتی رہتی ہیں، ہر صاحب سلسلہ اپنے سلسلے کا نام لیتا ہے، ہر مرید اپنے شیخ کو یونیک اور بے مثال سمجھتا ہے، لیکن میرے دوستو یہ سلسلے کی بات، کمیونٹی کی بات، گروپ کی بات، مسجد و مدرسہ خانقاہ کی بات، یہ ساری باتیں میرے دوستو الگ ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے تو میرے دوستو قادری کو دیکھو تو وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، چشتی وہ بھی وجد کر رہا ہے،
سہروردی پر بھی حال آ رہا ہے، اور نقشبندی بھی ذکر خفی کے اندر مشغول ہے۔ محقق ہو، عالم ہو، مدرس ہو، ولی ہو، شیخ ہو، صاحب مسجد، مدرسہ، خانقاہ، کچھ بھی ہو، اعلیٰ حضرت کا نام آئے گا، سر عقیدت جھک جائے گا، سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے، ٹھیک ہے کہ وہ قادری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے کہ وہ غوث العظم کے مظہر عظم ہیں، ان کو دیکھ کر شہنشاہ بغداد کی کرامت اور شہنشاہ بغداد کے فیضان کا علم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سارے اولیاء کاملین کے لیے کام کیا ہے، سارے سلسلے کی خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ذکر رسالت ہوگا وہاں میرے دوستو ذکر امام احمد رضا کسی نہ کسی طرح آ جائے گا۔ جہاں حضور کی تعریف ہوگی، توصیف ہوگی، ثناخوانی ہوگی، اور ثناخوانی کے لیے تو میرے دوستو خود اعلیٰ حضرت کا کلام ہر مجلس میں میرے دوستو۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن اور جو بھی ہندوستان، پاکستان اور جہاں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں، میرے دوستو اعلیٰ حضرت کا کلام سامنے آ رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر آدمی جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، اولیاء کاملین کی محبت ہوگی، میرے دوستو وہ ضرور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا محب ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر زمانے میں ہر مجدد اللہ کے فضل و کرم سے دین و ملت کا معیار اور بیلنس اور بیس ہر زمانے میں ایک نہ ایک رہا ہے۔ 14ویں صدی میں، اور اب تو 14ویں صدی بھی ختم ہو گئی میرے دوستو، اب تو 15ویں صدی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے مجدد کا فیضان 14ویں صدی سے گزر کر اب تو 15ویں صدی میں بھی وہ فیضان آ گیا ہے، اور ابھی تک کوئی بظاہر مجدد نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ اے سنیوں، اے قادریوں، رضویوں، تم نے اعلیٰ حضرت کا عرض کر کے ملت اسلامیہ پر یہ جو اخلاقی فریضہ عائد ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس صدی کے مجدد ہیں، تم نے سارے سنیوں کی جانب سے اعلیٰ حضرت کے حضور گفٹ اور ہدیہ اور نظر تم نے پیش کیا ہے۔ یہ تمہاری سعادت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں اپنا نام لینے کے لیے، اپنے فیضان کو جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت نے تمہیں چن لیا ہے۔ You are selected by his blessings۔ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، ہم لوگ تو سروینٹ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اعلیٰ حضرت اس صدی کی ضرورت ہے، اعلیٰ حضرت کتاب و سنت کا معیار ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، سنو سنو، حضرت تاج الفحول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بہت بڑے ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، اعلیٰ حضرت سے عمر میں یہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی عمر کے برابر ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے علم اور فضل کی وجہ سے حضرت تاج الفحول اعلیٰ حضرت کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی نے فرمایا کہ میں اگر جاننا چاہتا ہوں کہ کون آدمی بے دین ہے اور کون دیندار ہے، میرے نزدیک بے دین اور دیندار، میرے نزدیک جو بیلنس ہے، جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، اے احمد رضا، وہ آپ کی ذات ہے، کیونکہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنی ہے، فیتھ فل ہے، اور جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے دین ہے۔ میرے دوستو، وجہ کیا ہے کہ یہ ٹرانسوال سے، کیپ ٹاؤن سے، ڈربن سے یہ سارے لوگ آ گئے یہاں، یہ علماء یہاں موجود ہیں کیونکہ جانتے ہیں
کہ ہمارے ایمان اور یقین کی حفاظت کا معیار اس صدی میں امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. سنیے، یہ تو مولانا عبد القادر بدایونی کی بات میں آپ سے کر رہا تھا. سنو علماء عرب کا کیا فیصلہ ہے. مکہ اور مدینے کے علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہندوستان سے حج کرنے کے لیے آتا اور میں یہ جاننا چاہتا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کس اسکول آف تھاٹ کا یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، کس اسکول آف تھاٹ کا یہ ماننے والا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہندوستان سے حج کے لیے آتا، یہ مکے اور مدینے کے علماء کا فیصلہ ہے. فرماتے کہ میں ان سے پوچھتا کہ انت تعرف مولانا احمد رضا خان قادری بریلوی ہندی. علماء فرماتے کہ اگر کوئی شخص امام احمد رضا کا نام سن کر خوش ہو جاتا، اس کا چہرہ باغ و بہار نظر آتا، تو میں سمجھ لیتا کہ یہ سنی ہے. اور اگر اعلی حضرت کا نام سن کر چہرہ اس کا سوکھ جاتا، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی، چہرے کا نور ختم ہو جاتا، تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ عدو اللہ ہے، وہ عدو رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. وہ عدو اولیاء اللہ و اولیاء اللہ. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت اسماعیل ابن خلیل حافظ الحرم مکہ معظمہ، یہ 1326 ہجری 1905 وہ ارشاد فرماتے ہیں، سید ہیں، علامہ ہیں، اسماعیل نام ہے، خلیل کے بیٹے ہیں، حافظ حرم ہیں. حرم شریف میں جو مکتبہ ہے اس کے حافظ ہیں، بہت بڑے عالم. فرماتے ہیں کہ انی اقول بل قیل لو انه مجدد هذا القرن لو قیل انه مجدد هذا القرن لکان حقا وصدقا. فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ امام محمد رضا اس صدی کا مجدد ہے تو وہ حق ہوگا اور سچ ہوگا. میرے دوستو، یہ کوئی گھر کی بات نہیں کہ چند آدمیوں نے ان کو کہہ دیا کہ مجدد ہیں. یہ بات نہیں میرے دوستو. نعرہ تکبیر بلند ہو گیا اور علامہ کہہ دیا گیا تو لوگ علامہ ہو گئے، یہ بات نہیں میرے دوستو. اچھا سنیے، اس سے پہلے ہر آدمی اپنے گھر میں پہچانا جاتا. اسٹیج کے اوپر تو نعرے بلند ہوتے ہی رہتے ہیں، اسٹیج کے نعروں کا کیا اعتبار ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اعلی حضرت کو کن لوگوں نے پہچانا. میرے دوستو، 1900 ابھی تو یہ 1984 ہے، 84 ایئرز پہلے عظیم آباد کا جلسہ ہے. 1318 ہجری میں عظیم آباد پٹنہ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے. حق و ہدایت کا دربار لگا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت وہاں موجود ہیں. اور ہندوستان میں اس وقت فتنہ یہ چلا تھا کہ جی وی آر ون، ہم سب ایک ہی ہیں. جی چاہے اللہ کی شان میں گستاخی کرو، چاہے رسول اللہ کے متعلق کچھ بات کہو، ہم سب ایک ہیں. یونیٹی یونیٹی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ، جہاں بھی دیکھو لوگ یونیٹی یونیٹی کرتے ہیں. ارے بھائی، یونیٹی تو تم کرتے ہو، مگر سوال یہ ہے کہ تم خود دیکھو کہ تم کس قدر یونٹ ہو. تم اپنے ایکشن کو نہیں دیکھتے، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے اور یونیٹی کا دعویٰ کرتے ہو. اس زمانے میں بھی میرے دوستو کچھ لوگوں نے کہا کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو مسلمان ہے. معاذ اللہ، محمد الرسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک. کسی نے کہا کہ ہاں محمد الرسول اللہ تو پڑھ لیا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو کہتے ہیں جی ٹالریٹ کرو.
टॉलरेट करो, छोड़ दो इसको। अच्छा, सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, छोड़ दो। मेरे दोस्तों, दीन के नाम पर एक मिक्सचर तैयार हुआ था जिसमें इल्हादो बेदीनी सबको मिला करके, और 1318 हिजरी में अजीमाबाद में एक हंगामा था हिंदुस्तान में। आला हजरत आए और आला हजरत ने तकरीर की और कहा कि ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, अरे अगर रिसालत ना रही तो तौहीद कहां रहेगी जी? अगर सहाबा की मोहब्बत ना रही तो रिसालत कहां से आएगी? अगर ताबेईन से ताल्लुक नहीं रहा तो सहाबियत तक कैसे तुम पहुंचोगे? अगर गौसुल आजम का दामन हाथ में नहीं आया तो इमाम आजम का दामन कैसे हाथ में आएगा? और अगर इमाम आजम न मिल सके तो फिर फारूक आदम कैसे मिलेंगे? और अगर फारूक आदम से गए तो फिर रसूल आदम से भी गए। आला हजरत ने मेरे दोस्त सारी दुनिया को ललकारा। सुनो, आला हजरत यूनिक है किस किस चीज में? आपका ये फकीर कादरी सगे बारगाह रज़वी 6 साल हो गए, ये यहां ये छठा उर्स है, और वैसे 65 एनुअल उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह 79 से मैं इस मौजू पर बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, क्या क्या फितने आए मेरे दोस्तों। फितनों को अगर मैं गिनाऊंगा, लोग कहते हैं जी फितने की बात क्यों करते हैं, तो मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, अगर रात की बात तुम नहीं करोगे तो दिन का कैसे ख्याल तुम्हें आएगा? दिन को तुम रात से जानते हो, हक को तुम बातिल से जानते हो, फूल को तुम कांटे से जानते हो, सच को तुम झूठ से जानते हो, अच्छाई को तुम बुराई से जानते हो। तुरफुल अश्याउ बिअस्तादिहा। अगर तुमको यह मालूम ना हो कि रात क्या है तो कैसे मालूम होगा कि दिन क्या है? अगर आपको यह मालूम ना हो कि झूठ क्या है तो सच कैसे पता चलेगा? हक और बातिल, झूठ और सच, अगर आपको यह मालूम ना हो कि मुनाफिक कौन है तो आपको कैसे मालूम होगा कि मुखलिस मोमिन कौन है? खुलूस का पता मुनाफिकों के अमाल से होता है। आला हजरत के जमाने में बहुत से फितने आए। एक फितने का मैं जिक्र करूं, जाहिर है कि इस एक मजलिस में, और मेरे दोस्तों इस एक मजलिस की बात नहीं, आपको मालूम है कि मेरी हर मजलिस मजलिस गौसुल आजम होती है, मेरी हर महफिल महफिल रजा होती है। मैं यही जानता हूं, इन्हीं आकाओं का गुलाम हूं और इन्हीं की बातें करता हूं। अल्लाह अकबर। आला हजरत के जमाने में एक फितना पैदा हुआ। वो फितना ये था कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है। ये देखिए, और आप समझेंगे कि ये बात शायद किसी आम आदमी की है, या जो आदमी नॉलेज नहीं रखता, या सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसने किताब तालीम हासिल की, तो ये बात नहीं मेरे दोस्तों। ये बातें उस जमाने के अल्लामा, मौलाना, शेख, पीरे तरीकत, अल्लाह, यही तो मैं कहा करता हूं कि इस्लाम को नुकसान गैरों से नहीं पहुंचा है, अपनों से पहुंचा है। आला हजरत को मेरे दोस्तों जलाल ला गया। मुजद्दिद का कलम झूम उठा के, अरे ये तो उलूहियत को ही ये लोग खत्म कर रहे हैं। जब अल्लाह अगर झूठ, माज़अल्लाह अगर ये अकीदा रख लिया जाए तो फिर न कुरान पर एतमाद रहेगा, न दीन पर एतमाद रहेगा, किसी बात पर एतमाद नहीं रहेगा। आला हजरत ने मेरे दोस्तों कलम उठाया और खुदा के सच्चा होने पर, झूठ न बोलने पर 1400 बरस में मेरे दोस्तों उलमा ने 5 दलीलें दी। ये देखिए आला हजरत की कमाल में बताता हूं, 5 दलीलें, 5 प्रूफ इस बात का दिया कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता, वो सुब्हान सुब्बू है। और आला हजरत का जब कलम उठा तो उस 5 पर 20 मोर प्रूफ आला हजरत ने दिया।
اور فرماتے ہیں کہ 25 یہ میرے رب کا فضل ہے کہ 25 پروف سے اعلیٰ حضرت نے، جس میں 20 دلیل صرف اعلیٰ حضرت نے دی اور فرمایا کہ ہمارا خدا سچا ہے، رسول سچا ہے، دین سچا ہے، کتاب سچی۔ یہ تو میرے دوستو ایک بات میں نے آپ کو بتائی، اس کے اوپر کیا کیا پروف اور کیا کیا دلائل ہیں، ظاہر ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان ساری باتوں کو میں آپ کے سامنے لاؤں۔ اللہ اللہ، کیا کیا لوگ تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 1900 ہجری، آج سے 84 ایئرس ایگو، اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عظیم آباد میں، تقریر آپ نے فرمائی، اور حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کو اس طرح خطاب فرمایا، فرمایا عالم اہل سنت و جماعت مجدد و میت حاضرہ مولانا احمد رضا خان قادری، آج سے 84 سال پہلے، بیفور 84 ایئرس، اعلیٰ حضرت کو ہندوستان کے سارے علماء نے، سارے صوفیوں نے، سارے مشائخ نے مجدد، ریفارمر، ریوائور آف دی سینچری کہہ کر پکارا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اعلیٰ حضرت کو جو شہرت ملی اور جو کام انہوں نے کیا، میرے دوستو لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مقام کو دیکھ کر ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس صدی کے ریفارمر ہیں، ریوائور ہیں، مجدد ہیں، لیکن میرے دوستو یہ تو لوگوں نے سب کچھ کہا، مگر اعلیٰ حضرت اپنے متعلق کیا کہتے رہے؟ آج تو اگر 2 رکعت نفل اگر پڑھنے کی سعادت مل جائے تو 1 ہفتے کے بعد ہمیں ولایت کا خواب نظر آتا ہے۔ اگر 2-4 کتابیں ہم لکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں بس علامہ ہو گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کی سنیے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ یہی کہا، احمد رضا سے پہلے عبد المصطفیٰ، یعنی سلیو بوائے آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی، عبد المصطفیٰ سلیو، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا وہ غلام کہتے رہے ہمیشہ۔ اور کیا کہتے رہے سنو، عرض کرتے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اے احمد رضا، یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر حضور غوث العظم، اللہ اکبر۔ وہاں تو عالم یہ ہے میرے دوستو کہ حضور غوث العظم سے جو نسبت اور تعلق، اور میرے دوستو یہ سارا نتیجہ ہے محبت کا، سارا نتیجہ ہے خدمت کا، سارا نتیجہ ہے عقیدت کا۔ سنسیریٹی کے بغیر کوئی آدمی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ 14ویں صدی میں حضرت ولی کامل میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ لاہور پاکستان کے قریب، لاہور کے قریب ایک قصبہ ہے شرق پور، اس میں میاں شیر محمد سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ گزرے۔ ایک دن مراقبے میں حضرت شیخ سید
عبد القادر جیلانی شیئن للہ یہ مراقبہ کر رہے تھے. مراقبے میں خیال ہوا کہ ذرا حضور غوث العظم سے ذرا پوچھے تو صحیح. غوث العظم کا نظارہ سامنے آیا، جمال غوثیت نمودار ہوا. چہرے غوثیت نے اپنا پردہ اٹھایا اور میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ اس زمانے میں آپ کا ڈسیبل، آپ کا مرید، آپ کا فالوور، آپ کا عاشق، بی لور آپ کا اس زمانے میں کون ہے؟ حضور غوث العظم نے حضرت شیر محمد شرپوری سے فرمایا کہ اے شیر محمد، اگر میرے نائب کو اور میرے محب کو، میرے عاشق کو دیکھنا ہے تو چلے جاؤ بریلی، نام ہے احمد رضا خان. میرے دوستو یاد رکھو، عزت لوگوں کے دینے سے نہیں ملتی، عزت تو اللہ دیتا ہے. اعلیٰ حضرت وہ چند مریدوں کی وجہ سے نہیں بن گئے. شاید کوئی سمجھے کہ وہ کچھ مرید اور کچھ شاگرد آگے نہیں. یہ مرید اور پیر کی بات نہیں میرے دوستو. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس ذات نے بنا دیا میرے دوستو جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، تو ہمارے نبی نے ان کو اعلیٰ حضرت بنا دیا. دوستو نوٹ کرو اور غور سے سنو، کیونکہ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کہلوا رہا ہے، میری زبان سے نکل رہا ہے. میرے پاس اتنی کہاں طاقت کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ اللہ، میرا تو حال یہ ہے کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ اکبر. میرے دوستو میں تو غوث العظم کے کتوں کا اور در کے کتوں کا ایک کتا اور خادم ہوں. اللہ اکبر. میاں شیر محمد شرپوری بریلی شریف پہنچے. کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ مریدوں سے کہا کہ میں کہاں جاتا ہوں، چلے گئے. اعلیٰ حضرت اپنی مسجد میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے. مسجد شریف میں پہلے املی کا درخت تھا اور املی کے درخت کے نیچے، آج کل میرے دوستو وہ درخت تو کٹ گیا، اب تو نئی مسجد بہت حسین خوبصورت مسجد بن گئی. اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں اعلیٰ حضرت بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے. میاں شیر محمد شرپوری دور حدیث میں اعلیٰ حضرت کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور جتنی دیر انہیں بیٹھنا تھا بیٹھے رہے. نہ بات چیت کی، نہ مزاج پوچھا، نہ خیریت پوچھی، اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور اس کے بعد اٹھ کر چلے آئے. لاہور شرپور شریف جب پہنچے تو مریدوں نے کہا کہ حضور آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں بریلی گیا تھا. تو آپ بریلی کیوں گئے تھے؟ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں بریلی گیا تھا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ اس زمانے میں غوث العظم کا نائب اعظم کون ہے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا. تو مرید لوگ تو آپ جانتے ہیں آج کل میرے دوست کوئی آدمی اب تو دلیل دیکھ کر کے بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں. دلیل اور پروف سامنے آئے تو پھر بھی میرے دوستو لوگ ریفیوز کرتے. مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ حضور غوث العظم کے یہ نائب اعظم؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں نے یہ دیکھا کہ احمد رضا مسند حدیث پر جلوہ فرمائے حدیث پڑھا رہے ہیں، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب کسی حدیث میں ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے،
جب کسی حدیث میں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کس پائے کی، اس حدیث کا درجہ کیا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس طرح سے اپنا منہ کرتے ہیں اور منہ کر کے خود جانے حدیث اور صاحب حدیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث پڑھاتے ہوئے امام احمد رضا حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہے۔ میرے دوست آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، ہم نے امام محمد رضا کے دامن کو یوں ہی نہیں تھاما ہے، ہم نے سوچ لیا ہے، یقین کیا ہے کہ یہ دامن خواجہ اعظم کا دامن ہے، یہ دامن غوث اعظم کا دامن ہے، یہ دامن امام اعظم کا دامن ہے، یہ دامن فاروق اعظم کا دامن ہے، اور یہ دامن رسول اعظم کا دامن ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 تو یہ ہوا، اب آئیے نمبر 2۔ میں نے حضرت مولانا ضیاء الدین شیخ ضیاء الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اندہ باب المجیدی، آپ کا مکان وہاں تھے آپ برسوں سے، 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کا جو لٹریری ورک ہے اس میں ایک کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے 7 آورز اور 30 منٹ میں، اتنی موٹی کتاب کے 7 آور 30 منٹس میں اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے تو میرے دوستو یہ ٹائم کافی نہیں، لیکن انہوں نے اتنی موٹی کتاب حضور کے علم غیب کے موضوع پر کہ اللہ کے پیارے نبی کو انسین نالج ہے اور غیب کا علم ہے، اس پر آپ نے کتاب لکھی۔ تو میں نے مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضور یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے کیسے لکھ دی؟ کیونکہ ہیومن بینگ جو پاور ہے میرے دوستو، یہ پرمیشن یہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی جو مکے میں موجود ہو اس کے پاس نہ کوئی کتاب ہو، کوئی کتاب دیکھنے کے لیے نہ ہو، اور ویسے ہی وہ ایک کمپرہنسو بک، اور اس ٹاپک کے اوپر جو ٹاپک ویری کمپلیکیٹڈ، اللہ انسین نالج، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم our holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم unseen knowledge کے اوپر اتنی بڑی کتاب لکھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کیسے لکھی؟ حضرت مولانا ضیاء الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ بیٹے جو تم سوال مجھ سے کہہ رہے ہو کر رہے ہو یہی سوال میں نے اعلیٰ حضرت سے کیا۔ میرے دوستو نیریشن جو ہے یہ روایت آپ جانتے ہیں، ہمارا سارا معاملہ جو ہے یہ کانٹیکٹ کے اوپر ہے اور نیریشن کے اوپر ہے، روایت کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی سوال میں نے اعلیٰ حضرت سے کیا، میں خوش ہو گیا، میں نے کہا الحمدللہ حضور اب آپ روایت کیجئے کیا سوال کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنی بڑی کتاب 7.5 گھنٹے میں with a pen and a paper، تو اس پیپر اور پین کے ساتھ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی، ریفرنس کے لیے کوئی آپ کے پاس بک نہیں تھا، تو اتنی بڑی کتاب کیسے لکھی؟ تو مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا قلم چل رہا تھا؟ نہیں، قلم میرے ہاتھ میں تھا، میری نظر کعبے کے دروازے پر تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف میرا رسول جلوہ فرما ہے اور دوسری طرف میرا غوث جلوہ فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے دوستو صرف مولوی نہیں تھے، صرف وہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے آتھر نہیں تھے میرے دوستو، وہ قطب العالم، وہ عاشق رسول۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے کہ حضور غوث العالم کی بارگاہ سے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، اور انہوں نے اتنی بڑی کتاب
لکھی میرے دوستو امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضری کا شرف حاصل تھا. اللہ اللہ، آئیے ایک واقعہ اور پیش کرتا ہوں. اللہ اللہ، 1904 اعلی حضرت حج سے واپس ہوئے. بمبئی میں آپ نے ایک ہفتہ قیام فرمایا. اعلی حضرت کے بہت سے خلفاء بمبئی پہنچ گئے. حضرت مولانا شاہ عبد السلام جبل پوری، حضرت مولانا برہان الحق جبل پوری، بہت بڑے علماء سب وہاں پہنچے اعلی حضرت کے پاس. ایک مسجد ہے بمبئی میں قصائیوں والی مسجد، اس مسجد میں اعلی حضرت نے جمعے کی نماز پڑھائی اور وہاں اعلی حضرت نے واعظ فرمایا. میرے دوستو، اعلی حضرت سال میں 4 واعظ کیا کرتے تھے. اعلی حضرت ایک سال میں 4 کیا کرتے تھے اور ہمارے یہاں روز واعظ ہوتا ہے. میرے دوستو، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا ایسا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب تو صرف قول، اسپیچ اور ٹاکنگ، اسپیکر. ہم لوگ اسپیکر ہیں، ہماری اسپیچ ہوتی ہے، لیکن ایکشن. میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ our word without action is nothing. بولتے جائیے لیکن ایکشن جب تک نہیں ہوگا، ایکشن میں سنسیریٹی جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک میرے دوستو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ اعلیٰ حضرت 4 واعظ کیا کرتے تھے. 2 تو میرے دوستو عید میلاد النبی تھی. عید میلاد النبی، میلاد شریف ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی کیا کرتے تھے. سنو میلاد شریف کیسے وہ کرتے تھے. میرے دوستو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ میلاد شریف میں اللہ کے رسول اگر کرم فرمائے تو الحمدللہ وہ تشریف لا سکتے ہیں. کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں، ڈسٹریکشن نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے یہاں میلاد شریف جب ہوتی ہے تو روز واٹر سے، گلاب واٹر سے میرے دوستو نالی کو صاف کیا جاتا ہے، روز واٹر سے. اور ہم لوگ تو ادھر اپنے آپ کو لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے یہاں جب میلاد شریف کی مجلس ہوتی ہے تو پورے گھر میں گلاب اور عطر سے پورے گھر کو سجایا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اور ہر آدمی اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے ہم کسی مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے ویٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر. 2 واعظ میلاد شریف میں اور 1 واعظ عرس، اپنے پیر و مرشد کے عرس کے موقع پر 22 ذی الحجہ کو، اور 1 واعظ دستار فضیلت، جلسے دستار فضیلت منظر اسلام میں. اس موقع پر 4 آپ کا واعظ ہوتا تھا. بمبئی میں آپ واعظ فرما رہے ہیں. میرے دوستو، واعظ ادھر واعظ ہو رہا ہے. یہ جو روایت ہے اس کو حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق دامت برکاتہم العالیہ، اس وقت وہ جوان تھے، فرماتے ہیں کہ میں اسی مسجد میں منبر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت واعظ کر رہے ہیں. واعظ کرتے کرتے حضرت برہان میاں فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، میں کچھ سو گیا.